بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے قومی اتفاق کے حوالے سے بات کی تھی، ریڈنگ کر لی تھی ہم نے پوری۔ اب اس کے جو مشقی سوالات ہیں وہ حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کی توجہ اس میں درکار ہوگی۔ پہلا سوال اس میں ہے کہ کسی ایسی آیات یا حدیث کا ترجمہ لکھیے جس سے ثابت ہو کہ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو اس کا جواب جو ہے وہ یہاں سے کچھ اس طرح سے ہے کہ خدا نے خود فرمایا ہے بے شک تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، پس اپنے بھائیوں کے مابین مصالحت کراؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ بیٹا یہ میں آپ کو صرف طریقہ سمجھا رہا ہوں، باقی آپ نے اگر یہ لکھنے ہیں بے شک یہ بھی آپ لکھ سکتے ہو، لیکن ہم نے نوٹس آپ لوگوں کے لیے لکھے ہیں۔ آپ نوٹس کی مدد سے اپنی نیٹ کاپی میں ان کے مشقی سوالات وہی نوٹس والے لکھنے ہیں، یہ تو میں صرف آپ کو سمجھانے کی کوشش میں ہوں۔ دوسرا سوال ہے کہ برادران یوسف علیہ السلام سے کیا مراد ہے، وضاحت کریں۔ تو اس کا جواب یہاں سے اس پیراگراف میں ہے کہ ہم سب آپس میں بھائی بھائی تو ہے مگر مثل برادران یوسف علیہ السلام کے، آپس میں دوستی اور محبت یک دلی۔ اور پھر مختصر سا آپ نے ان کے بھائیوں کا وہ واقعہ بیان کرنا ہے، نوٹس سے آپ مدد لے سکتے ہو۔ تیسرا سوال ہے کہ چوتھا، انسان کے کن امور کا تعلق خدا اور انسان کے درمیان ہے۔ تو اس کا جواب اس والے پیراگراف میں ہے، ایک کا تعلق خدا سے ہے اور ایک حصے کا اپنے ایجنٹ سے، انسان کا دل، اس کا اعتقاد۔ لہٰذا آپ نوٹس کی مدد سے اپنی نیٹ کاپی میں اس کے مشقی سوالات خوش خط لکھ سکتے ہو۔ پانچواں، انسان کے کن امور کا تعلق اپنے جیسے انسانوں سے ہے۔ تو یہ ہے اس کا پانچواں سوال۔ میں نے تو چوتھا لکھا ہے، لیکن پہلا سوال جو ہے اصل میں خالی جگہ پر والا ہے، تو آپ لوگوں کو کنفیوژن سے نکالنے کے لیے یہ میں نے آپ کے لیے اس کے نمبر دیے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو حصہ اپنے ایجنٹس کا ہے، بالکل بے شک آپ نوٹس کی مدد بھی لے سکتے ہو ان کے سوالاتوں میں۔ پھر چھٹا سوال، ہمارے کاموں میں برکت کیوں باقی نہیں رہی۔ تو اس کا جواب یہاں پہ ہے، زمانے میں ہمارے قومی تنزل کا بڑا سبب ہے کہ ہم قومی اتفاق کو بھول گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ لہٰذا آگے یہی لکھا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ ہمارے کاموں میں برکت نہیں ہوتی، اور آپ نوٹ سے مدد لے سکتے ہو۔ ساتواں یا آٹھواں جو سوال ہے وہ تراکیب اور الفاظ کو آپ نے اپنے جملوں میں لکھنا ہے، بالکل جامع الفاظ والے جملے آپ نے لکھنے، میننگ فل جملے لکھنے ہیں، نوٹ سے آپ مدد لے سکتے ہو۔ آٹھواں سوال تھوڑا سا تفصیلی ہے، تھوڑا سا لمبا ہے، لہٰذا وہ جب آپ لوگ کلاس میں آؤ گے تو ہم وہ آپ کے لیے لکھ لیں گے۔ جو گرامر کا اور تھوڑی سی توجہ طلب سوال ہے وہ یہ ہے، پچھلے اسباق میں ہم نے جملہ اسمیہ کی بات کی تھی، اس مشق میں جملہ فعلیہ کے بارے میں سوال آیا ہوا ہے۔ لکھا ہے کہ جس جملے میں مسندی لے تو اسم ہو مگر مسند میں کوئی فعل موجود ہو۔ ہم نے مسند اور مسندی لے کی تعریفیں لکھی بھی ہے، آپ لوگوں نے سمجھی بھی ہوگی۔ مسندی لے سے مراد اسم، شخص، چیز، جگہ، اور مسند جملے کی جو اس جملے میں جو دوسری بات ہوتی ہے۔ ہم نے مسند اور مسند لے کی تعریف میں یہ کہا تھا کہ جملے کے دو بڑے اجزاء ہوتے ہیں جن میں ایک خاص تعلق پایا جاتا ہے، اس تعلق کو اسناد کہتے ہیں۔ جملے میں جس شخص چیز جگہ کے بارے میں بیان ہو اس کو مسند لے کہتے ہیں۔ جملے کا دوسرا جز جو ہے، یعنی جو بات ہو رہی ہو اس میں، جو خبر دی رہی ہو، جو کام اس میں ہو رہا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسند کہتے ہیں۔ تو اس میں یہ لکھا ہے کہ جس جملے میں مسند لے تو اسم ہو مگر مسند میں کوئی فعل موجود ہو۔ جملہ اسمیہ میں کیسا تھا کہ جس جملے میں مسند لے اور مسند دونوں اسم ہو، یہاں پہ مسند میں کوئی فعل موجود ہو، اس لیے اس جملے کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ ایسا جملہ اگر صرف فاعل اور فعل سے مل کر بنے، جیسے نعمان ہنسا، شہریار اٹھا، اعتزاز دوڑا۔ آگے تھوڑا سا اور تفصیل، کبھی جملہ فعلیہ فاعل اور مفعول اور فعل سے مل کر بنتا ہے، جیسے فدا نے انگور کا، یعنی فدا فاعل ہو گیا، انگور مفعول اور کائے فعل۔ اسی طرح ابرار نے گاڑی چلائی،
ان جملوں میں فدا اور ابرار فاعل ہے، انگور اور گاڑی مفعول ہے، کائے اور چلائی کیا ہے؟ فعل ہے۔ آپ کا ہوم ورک یہ والا 9 نمبر سوال ہے، یعنی 5 فعلیہ جملہ لکھیے اور ان میں فاعل، مفعول اور فعل کی نشاندہی کریں۔ کس طرح؟ مثال کے طور پر ایک جملہ میں آپ کے لیے یہاں پہ نمونے کے طور پر لکھ رہا ہوں، علی مردان گیا، تو آپ نے علی کو اس طرح ایرو کر کے ادھر لکھنا ہے فاعل، مردان ایرو دے کر لکھنا ہے مفعول، اور گیا ایرو دے کر آپ نے لکھنا ہے فعل۔ لہٰذا عزیز طلباء، آپ نے یہ پڑھا، سیکھا، اس کی آپ نیٹ کاپی میں آپ نے نوٹس کی مدد سے آپ نے یہ لکھنے ہیں، پھر اس کی ایک تصویر نکال کر واٹس ایپ گروپ میں شیئر کرنی ہے تاکہ اگر اس میں کوئی کمی، کوئی خامی ہو تو وہ ہم پورا کر سکیں۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔